بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام عبداللہ ابن مبارک خود کوئی معمولی انسان نہیں ہیں۔ ان کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عبداللہ بن مبارک کے زمانہ میں ان سے زیادہ طلب علم کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ امام شعبہ فرماتے ہیں، ہمارے پاس عبداللہ بن مبارک جیسا کوئی آدمی نہیں آیا، یعنی اس قدر عظیم انسان تھے۔ ابو اسامہ کہتے ہیں آپ امیر المومنین فی الحدیث ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مبارک گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے امام ابو حنیفہ کو مسجد حرام کے اندر دیکھا کہ وہ اہل مشرق اور اہل مغرب کو فتویٰ دے رہے تھے، یعنی دنیا بھر سے لوگ بیٹھے تھے اور امام صاحب ان کو فتویٰ دے رہے تھے، اور اس وقت لوگ ہوتے تھے، یعنی اس وقت بیٹھنے والے فقہاء اور برگزیدہ نفوس ایسے لوگ ہوتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مکہ کے اندر اور مدینہ پاک کے اندر جو زمانہ گزارتے، مستقل علمی مذاکرات کے اندر وہ زمانہ گزرتا تھا۔ موفق مکی نے لکھا ہے کہ ابن دراوردی فرماتے ہیں، رأیت مالکا و ابا حنیفہ فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد صلاۃ العشاء الآخرہ وہما یتذاکران، کہ میں نے ابو حنیفہ اور امام مالک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں دیکھا کہ عشاء کی نماز کے بعد وہ علم کا مذاکرہ شروع کرتے، اور یہ مذاکرہ علم کا کب تک جاری رہتا؟ حتیٰ کہ صبح کی نماز تک وہ مذاکرہ چلتا رہتا، اور یہ حضرات علم کی جو ہے مذاکرے میں لگے رہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہ مذاکرے کس درجے کے ہوتے تھے، اور یہ اس میں علمی مباحثے کس درجے کے ہوتے تھے کہ ایک بار قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے واقعہ نقل کیا ہے کہ امام لیث بن سعد فرماتے ہیں، یہ مصر کے امام ہیں خود بہت بڑے، کہ ایک دفعہ میں نے امام ابو حنیفہ کو، امام مالک کو پسینے سے شرابور دیکھا۔ جب وہ امام ابو حنیفہ سے مناظرہ اور مباحثہ کر کے اٹھے تو پسینے سے شرابور تھے، تو میں نے پوچھا امام مالک سے کہ آپ کو پسینہ کیوں آیا ہوا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ فقیہ آدمی ہے، یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے گفتگو کرنا معمولی نہیں تھا، امام مالک جیسے علم کے سمندر کے بھی پسینے چھوٹ جاتے تھے۔ اور اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خود بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں نے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ ایک حجاز کے فقیہ سے بحث کر رہے تھے۔ 3 دفعہ حجازی فقیہ کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی رائے ماننے پر مجبور کیا۔ اب جب اس نے تیسری دفعہ بھی امام صاحب کی رائے ماننی، مجبور ہو کر مانی، تو پھر امام صاحب نے وہ رائے بھی غلط ثابت کر دی۔ اللہ نے اتنا علم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو دیا تھا، چنانچہ حجاز کے اندر ہی امام شام امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی امام صاحب کی ملاقاتیں ہوئیں اور ان سے گفتگو ہوئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ان اسفار حج کو آپ کے علم پھیلانے کا ذریعہ بنا۔ آخری حج کا واقعہ جو کتب میں منقول ہے وہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہوئے اور 2 رکعت کے اندر پورا قرآن کریم ختم کیا۔ چنانچہ ان 55 حجوں کی برکت تھی کہ آپ کی فقہ کا علم دنیا میں پھیل گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 150 ہجری میں ہوا ہے، اور امام سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 198 ہجری میں ہوا ہے، یعنی 48 سال کے بعد۔ ان کی یہ گواہی ہے کہ شیئان ما ظننتہما ان یتجاوزان قنطرۃ الکوفہ وقد بلغ الآفاق، کہ 2 چیزیں ایسی تھیں کہ ہم سمجھتے تھے کہ یہ کوفہ کا پل بھی کراس نہیں کریں گی، لیکن وہ پوری دنیا میں پھیل گئی ہیں۔ ان میں سے ایک امام ابو حنیفہ کی فقہ ہے،
اللہ نے صرف 48 سال کے اندر اس فقہ کو ایسی قبولیت دی خیر القرون کے زمانے میں کہ پوری دنیا کے اندر پھیل گئی۔ تو یہ اس میں بہت بڑا ذریعہ امام ابو حنیفہ کے کثرت سے اسفار حج کو تھا۔ اللہ آپ کے تمام اسفار حج کو قبول فرمائے اور آپ کی تمام علمی خدمات کو قبول فرمائے۔